السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سونے کے بارڈ۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ یہ واقعہ سننے کے بعد یہ بات ضرور جان لیں گے کہ جو شخص انصاف کا ترازو پکڑے رکھتا ہے تو قدرت بھی اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ ایک بہت مشہور بزرگ تھے۔ آپ کا مزار بھی لاہور میں واقع ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید اس طرح کی کہانیاں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ تھے۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید شیخ حسن تھے۔ یہ واقعہ شیخ حسن صاحب کا ہے۔ ان کی لاہور میں غلے کی دکان تھی۔ ایک روز شیخ حسن شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے دیں۔ حضرت شاہ جمال نے شیخ حسن کے لیے دعا کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ نصیحت بھی کی کہ غلہ پورا تولا کرو۔ اس سے پہلے شیخ صاحب تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہوئے کم تول دیتے تھے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے کم تولنا چھوڑ دیا اور جو ترازو ان کی دکان میں پڑا ہوتا تھا اس کو دکان سے باہر رکھ دیا۔ جو شخص آ کر ان کو جتنا سامان لینے کا کہتا اس کو اتنا اندازے سے تول دیتے اور کہتے کہ پیسے دے دو اور جا کے باہر ترازو پہ تول لو۔ بہت سارے شخص زیادہ سامان لے جایا کرتے تھے اور بہت سارے شخص پورا تول کر اتنے ہی پیسے دے دیتے تھے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت نے ان پر ایسا عمل کیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولنا اور کم تولنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ اور وہ کئی دفعہ ایسا بھی کرتے کہ جو شخص ان سے غلہ لینے کے لیے آتا تو ترازو اس کے ہاتھ میں بھی دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی خود ہی تول لو، اور گاہک چاہے تو جتنا مرضی تول لے۔ شیخ حسن کبھی اس پر اعتراض نہ کرتے تھے اور نہ اس کا ہاتھ روکتے تھے۔ خدا نے ان کے کاروبار میں پھر اتنی برکت دی کہ انہوں نے اپنے ترازو کے باٹ اور ترازو سونے کے بنوا لیے۔ ہوتے ہوتے یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو گئی کہ شیخ حسن کے پاس سونے کے باٹ اور ترازو ہیں۔ لوگ آ کر ان کے باٹوں کو دیکھتے اور حیران ہوتے اور پھر لوگ دور دور سے ان کے پاس سامان لینے کے لیے آنے لگے۔ شیخ حسن ایک روز اپنے سونے کے باٹ لے کر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، آپ کی دعا اور نصیحت کی بدولت میرے کاروبار میں آج اس قدر ترقی ہو گئی ہے کہ اب میں نے غلہ تولنے کے لیے باٹ سونے کے بنوا لیے ہیں، اور یہ سونے کے باٹ اور یہ سونے کا ترازو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان باٹوں کو لے جاؤ اور جا کر دریا میں پھینک دو۔ شیخ حسن نے بالکل بھی سوال نہ کیا اور ان کے دل میں اس بارے میں کوئی خیال نہ آیا کہ یہ سونے کے باٹ ہیں اور بڑی قیمتی چیز ہے کہ میں اسے ضائع نہ کروں۔ وہ سیدھا دریا کے پاس گئے اور سونے کا ترازو اور باٹ کو دریا میں پھینک کر گھر کو واپس آ گئے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو سونے کے باٹ اور ترازو انہوں نے دریا میں پھینک دیے تھے وہ دریا کے کنارے جاتے ہوئے ایک قافلے کے ہاتھ لگ گئے، اور اس ترازو اور سونے کے باٹ پر شیخ صاحب کی دکان کا نام لکھا دیکھ کر وہ فوراً ہی پہچان گئے
کہ یہ تو فلاں دکاندار کی دکان کا سامان ہے۔ انہوں نے وہ سونے کے باٹ اور ترازو لیے اور ان کی شیخ صاحب کی دکان پر پہنچ گئے اور ان کے حوالہ کر دیے۔ شیخ صاحب کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، میرا کام اتنا زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ترقی دی کہ میں نے سونے کے بنوا لیے، اور پھر جب میں ان کی نظر کے لیے گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو پانی کے اندر بہا دو، اور اب چونکہ یہ میرے پاس واپس آ گئے ہیں تو وہ دوبارہ حضرت کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے کہنے پر میں نے ان کو پانی میں بہا دیا تھا، مگر یہ میرے پاس واپس آ گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو حلال کا کمایا ہوا ہو وہ ضائع نہیں ہو سکتا، بے شک اس کو پانی میں بھی کیوں نہ بہا دو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے، اس کہانی سے سبق حاصل کیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔